بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جس پر غیر مقلد صحیح بخاری کو پیش کرتا ہے لیکن صحیح بخاری اس کے مطابق ہے نہیں، وہ دھوکہ دیتا ہے، ہم اس کے دھوکے کو سمجھتے نہیں۔ غیر مقلد صحیح بخاری پیش کرے گا لیکن صحیح بخاری اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہوگی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اور میں بڑے بنیادی موٹے موٹے 4 مسئلے پیش کرتا ہوں۔ یہ مسائل وہ جو معرکۃ الآراء ہیں اور عموماً غیر مقلد پیش کرتے ہیں، اور پیش کر کے ہمارے عام سے نوجوان کو پھنسانے اور دھوکہ دہی کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مقلد کے ساتھ جب بات ہو، غیر مقلد آپ سے رفع الیدین پہ بات کرے گا، غیر مقلد آپ سے سینے پر ہاتھ باندھنے پر بات نہیں کرے گا، حالانکہ وہ سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رکوع میں جائیں اٹھے رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، کبھی آپ نے آج تک کسی غیر مقلد کے بیان میں چیلنج سنا ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، ہم اس پہ مناظرہ کرتے ہیں؟ کبھی چیلنج سنا؟ بولیے، کبھی غیر مقلدین کے ساتھ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھنے پر مناظرہ دیکھا ہو؟ جب بھی مناظرہ ہوگا کس پر؟ رفع الیدین۔ اگر وجہ کیا ہے، اگر غیر مقلد رفع الیدین پر بات کرے نا، توجہ رکھنا، آپ غیر مقلد سے پوچھیں بھائی ہمارے آپ کے جو کھڑے ہو کر قیام کے اندر مسائل میں بڑے بڑے اختلاف ہیں، وہ ایک نہیں ہے، وہ 4 ہیں۔ تم نے رفع الیدین کی بات کی ہے، ایک رفع الیدین وہ جو نماز کے شروع میں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، اور ایک رفع الیدین وہ جو رکوع میں جاتے وقت ہے۔ نماز کے شروع میں رفع الیدین ہم بھی کرتے ہیں اور غیر مقلد بھی کرتا ہے، جب رکوع میں جائیں تو رفع الیدین ہم نہیں کرتے اور غیر مقلد کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، غیر مقلد سے کہنا آپ کس رفع الیدین پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کس پہ دلیل مانگتے ہیں، شروع کا رفع الیدین یا رکوع والا؟ وہ شروع والا نہیں کہے گا، وہ کہے گا رکوع والا۔ اسے کہنا کہ رکوع والے مسئلے کا نمبر 4 مسئلہ ہے، اس کی باری 4تھے نمبر پر آئے گی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، تم کہتے ہو ہاتھ سینے پر باندھے، تو سینے پر ہاتھ باندھنے پر تو بات کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت غیر مقلدین کے ہاں صحیح بخاری میں بھی نہیں، صحیح مسلم میں بھی نہیں، جامع ترمذی میں بھی نہیں، سنن نسائی میں بھی نہیں، ابو داؤد کے اندر بھی نہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی نہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث سیاستہ میں سے کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ کیونکہ کمزور ہے، وہ اس مسئلے کی بات نہیں کرتا۔ غیر مقلد سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا کمزور ہے، اس مسئلے پر بات نہیں کرے گا۔ ہمارے علم میں نہیں کہ اس کا کون سا مسئلہ کمزور ہے، ہم بھی کہتے ہیں مولانا قاضی صاحب رفع الیدین کا مناظرہ کرنے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم بولتے ہیں، اور جو بات ہم سمجھاتے ہیں ہمارا ساتھ یہ بات آگے نقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نشستوں میں اپنی تیاری کرو اور خود بات کو سمجھو اور سمجھی بات آگے پہنچاؤ۔ یہ بات اپنے محلے میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنے گھروں میں پھیلاؤ، بھائی ان کے یہ دھوکے اور اس دھوکے کا جواب کیسے دینا ہے۔ جب وہ بات رفع الیدین پہ کرے آپ اس سے کہو کہ رفع الیدین رکوع والا یہ مسئلہ نمبر 4 ہے۔ پہلا مسئلہ ہے ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھے اور تم کہتے ہو سینے پر باندھے۔ توجہ، اس پر وہ دلیل پیش نہیں کرے گا، اگر پیش کرے گا امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا ہے نماز میں، اس پہ سینے پر باندھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کا حکم یہ تھا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ نماز میں رکھیں، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ غیر مقلد کی دلیل بنے گی؟ جو کہ اس کی دلیل نہیں بنتی، اس کو پیش نہیں کرتا، تو آپ اس سے پہلی بات کرو بھائی ہاتھ باندھنے پر بات کرو، وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوگا۔ اگر بخاری کی روایت پیش کرے تو تم بے شک کھلے عام کہہ دو اگر صحیح بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا لفظ موجود ہو میں تیرا مسئلہ قبول کر لوں گا، اور اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کا لفظ موجود نہ ہو تو تم میرا مسئلہ قبول کر لے۔ آپ کہہ کر دیکھے وہ نہ لکھے گا نہ بات کرے گا، نہ وہ لکھے گا نہ وہ بات کرے گا۔ نمبر 1 مسئلہ توجہ رکھیں، میں نے عرض کیا صحیح بخاری میں ایک روایت ہے اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر، اس میں ذکر یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے نماز میں،
کہاں رکھے اس کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کو ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں بات فرماتے ہیں اور ایسی پتہ ہی بات کی ہے. امام علامہ عینی فرماتے ہیں ہمارے امام کا ذوق یہ تھا ایک مسئلے پر جتنی حدیثیں ہیں عمل اس طرح کرو کہ ساری احادیث کو جمع کر دو. امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے ایک حدیث مبارک میں ہے توجہ رکھنا ایک حدیث مبارک میں ہے وائل بن حجر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف ہاتھ کے نیچے باندھے. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر سنت یہ ہے آدمی ہاتھ کو ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھے. اور یہ صرف بخاری میں روایت دوسری ابھی جو میں نے پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بازو پہ رکھتے. اور چوتھی روایت یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم انبیاء ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے. امام حنیفہ کا موقف یہ ہے حدیث 4 آ گئی. نمبر 1 دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے. نمبر 2 دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے. نمبر 3 دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پہ رکھے. نمبر 4 ناف کے نیچے رکھے. امام سے فرماتے چاروں پہ عمل کر لو. انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے بائیں بازو کو پکڑ لو تو دائیں سے بائیں کو پکڑنے پر بھی عمل ہو گیا. نمبر 2 یہ 3 انگلیاں بائیں بازو پہ رکھو تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے پر بھی عمل ہو گیا. نمبر 3 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھو تو دائیں ہتھیلی کو بائیں پر رکھنے پر بھی عمل ہو گیا. اور ناف کے نیچے باندھو چوتھی حدیث پر بھی عمل ہو ناف کے نیچے باندھو چوتھی حدیث پر بھی عمل ہو گیا. امام صاحب نے چاروں روایات کو جمع کر لیا ہے اور اس مسکین کو ایک روایت بھی اپنے موقع پر صحیح ملنے کے لیے تیار نہیں. اور صحیح ابن خزیمہ اٹھائے گا کہ یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا. آپ اسی ابن خزیمہ کی حاشیے کو اٹھاؤ. ناصر الدین البانی غیر مقلد کہتا ہے اسنادہ ضعیف یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں راوی محمد بن اسماعیل ہے اور یہ صحیح حفظ تھا. اور امام بخاری فرماتے ہیں اس سے جو روایت آئی اس کی روایت کو لینا جائز نہیں ہے. وہ چونکہ حاشی پر موجود ہے میں اس کی گزارش کر رہا تھا کہ غیر مقلد اس مسئلے کو پیش نہیں کرے گا. اسے کو چلو دوسرے مسئلے پر آ جاؤ. اب دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ امام بھی فاتحہ پڑھے اور مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے. غیر مقلد کہتے ہیں نہیں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے. آپ اسے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے وہ سب سے پہلے صحیح بخاری کو پیش کرے گا. توجہ رکھنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات كلها فی الحضر والسفر وما یجہر وما یخافت فیہا. امام بخاری نے باب قائم کیا اور اس کے تحت ٹوٹل 3 حدیثیں بیان فرمائی ہیں. ان کو سمجھو اور پھر اسے کہنا بخاری یہ کرا. آپ دیکھ رہا اس کے دعوے پر بخاری میں دلیل موجود ہے یا نہیں. نمبر 1 حدیث پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو کوفہ کا عامل بنا کے بھیجا. کوفہ والوں نے مدینہ منورہ شکایت کی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کو عامل نہ بناؤ. شکایات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار کو عامل بنا کے بھیجا اور سعد کو ان سے پوچھا بھئی تمہاری شکایت کیا ہے. انہوں نے کہا شکایت یہ ہے حضرت سعد اچھی طرح نمازیں نہیں پڑھاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سعد یہ شکایت ہے یہ تمہاری. انہوں نے کہا امیر المومنین جھوٹ بولتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ان کو نماز پڑھاتا ہوں. پہلی 2 رکعت میں قرات لمبی کرتا ہوں اور دوسری 2 رکعت میں قرات آہستہ دوسری 2 رکعتوں میں کم کرتا ہوں. یعنی پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی ہیں اور دوسری 2 رکعتیں میری کم ہوتی ہیں. اب پہلی کی صورت بھی ہوگی فاتحہ بھی ہوگی اور دوسری 2 رکعت میں فاتحہ ہے تو صورت نہیں ہے تو قرات کم ہو جائے گی. میں نماز کو سنت کے مطابق پڑھاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صاحب بالکل بات تو ٹھیک کہتا ہے میرا یہی گمان ہے کہ تیرے بارے میں شکایت غلط ہے. لیکن پھر بھی ایک آدمی کو حضرت سعد کے ساتھ بھیجا کہ جب کوفہ میں جا کے تحقیق کے حال کرو. وہاں جب یہ ایک مسجد میں شخص گیا ہر بندے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی بہت اچھے آدمی ہے کوئی شکایت نہیں. ایک مسجد میں گئے تو ایک شخص کھڑا ہوا اس شخص نے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے نمائندے سے یہ بات کی. اس نے کہا اگر تم نے ہمیں قسم دے کر پوچھا ہے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر الیاس باللہ کہا جی 3 خامیاں ہیں. فإن سعدا ان میں 3 خامیاں. نمبر 1 فإن سعدا یہ کان لا يسير بالسریہ. نمبر 1 یہ خود جہاد کے اندر نہیں جاتے. اور ان کی دوسری خامی یہ ہے ولا يقسم بالسریہ یہ مال غنیمت کو اسے تقسیم نہیں کرتے. اور تیسری خامی یہ ہے ولا يعدل في القضیہ کہ جب ان کے بعد تو فیصلہ آئے تو فیصلہ غلط کرتے ہیں. یہ 3 ان کی شکایات کی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ
صحابی رسول تھے، مستجاب الدعوات تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا۔ حضرت صاحب کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے کہا یا اللہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کام ریا و سمعۃ، یہ صرف ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں فاطم عمرہ، اس کی عمر کو لمبا کر